بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں. تمام سالکین بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے اللہ سے مانگو. اس میں مختلف موقعوں پر پڑھنے کی دعائیں، نماز حاجت کا طریقہ، یہ سب چیزیں اس عاجز نے ہی جمع کی ہیں. نام رکھا گیا اللہ سے مانگو تاکہ ہر شخص کا یہ ذہن بنے کہ ہمیں جو کچھ لینا ہے اللہ سے لینا ہے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ہی دینے والے. اس میں جتنی دعائیں ہیں وہ سب بہت کام کی ہیں. خاص طور سے جو لوگ معاشی تنگی سے پریشان ہوتے ہیں، بیماریوں سے، الجھنوں سے، مقدمات سے پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے ایک عمل لکھا گیا ہے. قرآن پاک میں 106 مقامات پر لفظ مبین آیا ہے. اللہ والوں کا یہ تجربہ ہے کہ اگر ان ساری آیات کو پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگی جائے تو قبولیت کی امید بہت بڑھ جاتی. اس عاجز کا بارہا تجربہ ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر کے کسی ایسے کام کے لیے دعا مانگی جو بظاہر بہت مشکل نظر آ رہا تھا اور اسی وقت پتہ چلا کہ کام ہو گیا. ایک مرتبہ ایک ایمبیسی میں ہمارا پاسپورٹ جمع تھا اور سفر دوسرے ملک کا تھا، بہت ضروری تھا. وہ ویزے میں کچھ نمبر کی غلطی ہو گئی تھی اور جس ملک میں ہم کو جانا تھا وہاں دوسرے دن ایک بہت اہم پروگرام تھا جس میں شرکت کرنا تھا. اگر ہمیں اس دن ویزا نہ ملتا تو ہمارے لیے پھر وہ ویزا کسی کام کا نہیں تھا. شام میں 4 بجے ایمبیسی بند ہو گئی. ہمارے احباب وہاں ایمبیسی میں موجود تھے کلکتے میں. مغرب کی نماز پڑھ کے میں ایک مسجد سے نکلا تو ان احباب نے اطلاع کی کہ حضرت ایمبیسی بند ہو چکی ہے، کچھ اسٹاف ابھی اندر موجود ہے لیکن اب آج تو کوئی امید نہیں لگ رہی، کیا ہوگا. میں نے فوراً آیات مبین پڑھنا شروع کی، اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور پڑھ کر کے میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے ایک ساتھی کا فون آیا، ویزا لگ کر پاسپورٹ مل چکا ہے رات میں 8 بجے. دنیا کی کسی ایمبیسی میں رات میں 8 بجے ویزا نہیں ملا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ سب کے دلوں میں شوق پیدا ہو. کوئی بھی ضرورت ہو آپ مستقل معمول بنا لیں، ہفتے میں 1 دن 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے ان ساری آیات کو پڑھیں. وہ آیات مرتب لکھی ہوئی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اپنی ساری ضرورتوں کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. اسی طرح یہ عاجز بہت تاکید کرتا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے روزانہ پابندی سے سورہ یاسین اور ساتھ میں سورہ تغابن پڑھیں. سورہ تغابن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں، بیماریوں کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، الجھنوں اور پریشانیوں کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، روزی کی تنگی سے بھی بچاتے ہیں، قبر کی تنگی سے بھی بچاتے ہیں، آخرت کے مراحل بھی آسان فرماتے ہیں. اور سورہ تغابن کی اس چھوٹی سی صورت میں یہ سارے مضامین بھی موجود ہیں. کبھی موقع آیا انشاءاللہ تو ان مضامین پر تفصیلی گفتگو بھی کی جائے گی. دوسری بات، یہ زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چونکہ شیطان کو بڑی چھوٹ ملی ہوئی ہے. اللہ جس کو کچھ نعمت دے دیتے ہیں، کچھ دولت مل گئی، کچھ علم مل گیا، کچھ عمل کی توفیق ہو گئی، وہ کسی بڑے کا چہیتا بن گیا، تو شیطان دلوں میں اس کی طرف سے حسد ڈالتا ہے. اب یہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ سب کے دلوں کو حسد سے پاک نہیں کر سکتا. اپنے کو کیسے بچائے؟ تو یہ چند آیات ہیں جو لکھی گئی ہیں، یہ صفحہ 14 پر ہیں. ان آیات کو اگر پابندی کے ساتھ، 5 آیتیں ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، اگر ان آیات کو پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جائے. اصل میں جن بزرگوں نے ان آیات کو لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت پڑھنا چاہیے. تو مغرب کے بعد فوراً پڑھ لیں، اور اگر موقع ہو تو اذان و نماز کے درمیان پڑھ لیں یا اذان سے کچھ پہلے سورج ڈوبتے وقت پڑھ لیں، ورنہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، سنتوں کے بعد پڑھ لیں. اسی طرح فجر کے بعد پڑھ لیں. فجر کے بعد جب اپنے معمولات سے فارغ ہو کر پڑھیں گے وہ سورج نکلنے کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ان کی تاثیر سے اگر کوئی شخص حسد کر رہا ہے تو اس کے شر و فتنے سے اللہ بچائیں گے. اور حسد صرف انسان نہیں کرتا، حسد جنات بھی کرتے ہیں، اور انسانوں سے زیادہ جناتوں کا حسد خطرناک ہوتا ہے. بسا اوقات جنات حسد میں انسانوں کے دلوں میں بغض و عناد ڈالتے ہیں، تو ان کے شر و فتنوں سے اللہ بچائیں گے. اور بزرگوں نے لکھا ہے اس کے لیے کسی خاص
زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہوتی. جو شخص ان آیات کی مستقل پابندی کرتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کا عامل ہو جاتا ہے. پھر اگر کسی کے اوپر جن کا سحر کا اثر ہے اور یہ متقی و پرہیزگار ہے اور ان آیات کی پابندی کرتا ہے، انشاءاللہ پڑھ کر کے دم کر دے گا تو اس میں فائدہ ہو جائے گا. کئی مریضوں پر اس حاجی نے تجربہ کیا، یہ باقاعدہ عامل نہیں ہے لیکن پڑھ کر کے دم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا. تو ان آیات کا بھی اہتمام کریں. اس پوری کتاب میں اس قسم کی ساری باتیں لکھی گئی ہیں. جو نوجوان پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کے خیالات آتے ہیں، چھوٹتے نہیں ہیں، ان کو اپنے دل کو اللہ کی محبت سے کیسے بھرنا ہے، گناہوں سے کیسے بچانا ہے، اپنے کو شیطان کے اثرات سے کیسے بچانا ہے، آپ حضرات یہ کتاب حاصل کریں. یہاں اسٹال میں موجود ہے. اسی طرح اسٹال میں حضرت پیر صاحب کی جو کتابیں موجود ہیں وہ زندگی بدلنے کے لیے بہت اہم ہیں. روزانہ دوپہر کا جو درس ہوتا رہا وہ حضرت پیر صاحب کے ہی دروس تھے جو آپ کو سنائے گئے. علماء کو خاص طور سے زبدۃ السلوک ضرور حاصل کرنا چاہیے. عوام کے لیے تو مناسب نہیں ہے، لیکن علماء کو زبدۃ السلوک اور مدارج السلوک ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور مقامات سلوک سب کو حاصل کرنا چاہیے، علماء کو بھی اور عوام کو بھی. مقام کے سلسلے میں صوفیہ کی اصطلاح میں آپ کو بتلا دوں. ہر قوم کی، ہر جماعت کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے. لفظ مقام صوفیوں کے یہاں ایک خاص اصطلاح ہے، یہ رہنے کی جگہ کے معنی میں نہیں ہے. صوفیہ کہتے ہیں جب تک کوئی صفت انسان کے اندر راسخ نہ ہو جائے، اتنی پختہ نہ ہو جائے کہ ہر وقت انسان اس صفت سے متصف رہے، اس وقت تک اس صفت کو حال کہتے ہیں. جیسے ہمارے حالات ہوتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اتنے نیک کہ لگتا ہے کہ فرشتے آ کر ہم سے مصافحہ کریں، اور کبھی اتنے گندے کہ شیطان بھی ہم سے 10 میٹر دور رہے، قریب آنے کی ہمت نہ کرے. یہ جو حالات آتے ہیں نا، تھوڑی دیر مراقبہ کیا، دل بہت اچھا ہو گیا، باہر نکلے بد نگاہی ہو گئی، پھر پہلے جیسا حال ہو گیا، برا حال ہو گیا، اس کو حال کہتے ہیں. لیکن جب محنت کرتے کرتے نگاہیں اتنی محفوظ ہو جائیں کہ اب شیطان بہکانا بھی چاہے تو نہ بہکا سکے، اس کو مقام کہتے ہیں. صوفیاء کرام نے کہا کہ 10 مقامات کا حاصل کرنا ہر سالک کے لیے ضروری ہے. حضرت کی جو کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے مقامات سلوک، حضرت نے ان میں سے ہر مقام پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے. اس کتاب کو بھی حاصل کریں اور اس کو پڑھیں. اور ہم نے پچھلے سال بھی کوشش کی تھی، اس سال بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے فریم بنوائے ہیں جن میں وہ نمبر وار 10 مقامات لکھے ہوئے ہیں. آپ اپنے کمرے میں اس فریم کو ایسی جگہ لگائیں جہاں روزانہ کئی مرتبہ آپ کی نظر پڑے، اور تھوڑا سا رک جایا کرے اور ان کو دیکھا کریں نمبر وار، تاکہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. اور پھر اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ یہ سب کچھ مجھے بھی عطا فرما دیجیے، اللہ یہ صفات مجھے بھی عطا فرما دیجیے. اسی طرح یہاں کچھ آیات کے فریم بنوائے گئے ہیں. تجارت مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے ہم اپنے دلوں کو بھی اللہ کی یاد سے سجائیں، اپنے گھروں کو بھی اللہ کے نام سے سجائیں، قرآنی آیات سے سجائیں، بجائے اس کے کہ یہاں وہاں کی غیر مسلموں کی، کافروں کے ہاتھ کی سینریز سے یا یہاں وہاں کی تصویروں. دنیا کی چیزوں کی کیا تصویریں لگانا، خوبصورتی تو انشاءاللہ جنت میں ملے گی. وہاں کی تصویریں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، وہاں کی حقیقت عطا فرمائے. تو اپنے گھروں کو، اپنے کمروں کو اللہ کے نام سے، قرآنی آیات سے سجائیں اور گھروں کو گناہوں سے خالی کریں. اب اخیر میں چند ہدایات سنا دیتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد اب زندگی کیسی گزارنی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی اور خطبہ ہوگا. یہ نمبر وار ہیں، میں نمبر نہیں لے رہا ہوں، نمبر نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ لیجئے گا. اور جب آپ کتاب لے جائیں گے تو اس میں پڑھیے گا، اس کو بار بار پڑھیے گا. چلے میں نمبر کے ساتھ کہتا ہوں. نمبر 1، تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز کی پابندی کریں. یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر کبھی مسجد کی جماعت چھوٹ گئی اور اکیلے پڑھنا ہے تب بھی کوشش کریں کوئی مل جائے جس کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ لیں. کوشش کریں کہ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھیں. نمبر 2، اپنے معمولات کی پابندی کریں. نمبر 3، اپنے شیخ سے رابطہ مضبوط رکھیں. جب تک ملاقات نہیں ہوتی رابطہ قلبی کریں، اور جب ملاقات ہو تو اپنے حالات بتلائیں اور شیخ کی منشا کو سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کریں. اس سے رابطہ ہوتا ہے. صرف ملاقات کر لیا، صرف دعوت کر دی، صرف باتیں کر لیا، لیکن شیخ کی منشا کو نہیں سمجھ رہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اس سے ملاقات ہوتی ہے، رابطہ کمزور ہوتا ہے. حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بعض لوگ ملتے بہت ہیں لیکن ان کا رابطہ کمزور ہوتا ہے، بعض لوگ ملاقات کم کرتے ہیں لیکن ان کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے. تو اپنے شیخ سے رابطہ مضبوط رکھیں. نمبر 4، ہر موقع کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں.
دعاؤں کی جو کتابیں ہیں ان کو حاصل کریں، ہر موقع کی دعائیں پڑھنے کی کوشش کریں، مسجد سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے پیتے، بازار میں جاتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، ہر موقع کی مصنون دعائیں پڑھیں۔ اس سے شیطان کے اثرات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور اس سے وقوف قلبی میں بہت مدد ملے گی۔ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ سنت کے سلسلے کی بہت ساری کتابیں ہیں، مختصر بھی ہیں، ضخیم بھی ہیں۔ ہمارے مفتی امتیاز صاحب جو ماشاءاللہ بہت پابند سالک ہیں اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، پچھلے سالوں میں وہ مراقبے میں ساتھ میں رہتے تھے وارم باڑی کے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے سنتوں کے سلسلے میں، اور دوسرے حضرات کی بھی ہیں۔ کوئی بھی معتبر کتاب حاصل کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی بہت اہم کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، اسے حاصل کریں اور ہر موقع کی سنتیں سیکھیں، جو نہ معلوم ہو بڑوں سے پوچھیں اور ہر وقت ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ نمبر 6، روزی میں برکت اور حفاظت کے لیے فرض نمازوں کے بعد سورہ قریش کا وظیفہ پڑھیں۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 بار پڑھیں اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار پڑھیں۔ یہاں 3 کا لفظ چھوٹ گیا، اس میں 3 بار پڑھیں۔ اچھا ہاں 3 ادھر ہے۔ بعد نماز فجر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اب اس میں آپ اضافہ کر لیجئے گا، ساتھ میں سورہ تغابن کی بھی تلاوت کریں، انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ روزانہ منزل پڑھیں۔ منزل حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی ہے، جس میں قرآن پاک کی 33 آیتیں، عجیب و غریب اس کی تاثیر ہے، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ محسوس ہوگا۔ بعد نماز مغرب سورہ واقعہ اور سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں۔ نمبر 7، دین کے ہر کام کو اپنا کام سمجھیں۔ یہ جو اس زمانے کا طریقہ چل پڑا ہے نا، جو کر رہے ہیں بس اس کے علاوہ ہر چیز کی نفی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دین کے ہر کام کو اپنا کام سمجھیں اور ہر مومن کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ نمبر 8، گھر والوں سے محبت کا سلوک کریں اور ان کو دین کی باتیں نرمی سے سمجھیں۔ اب ایسا نہیں آپ اعتکاف سے واپس جا رہے ہیں تو پیر صاحب بن کر کے گئے اور فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی۔ بیوی کے ساتھ شوہر بن کر رہیں، بچوں کے ساتھ باپ بن کر کے رہیں، سب کے ساتھ شیخ نہ بنیں، جن کو اجازت ہے وہ بھی، جن کو ابھی اجازت نہیں وہ بھی، محبت کا معاملہ کریں، اچھا نمونہ ان کے سامنے پیش کریں اور ان کو دین کی باتیں نرمی سے سمجھیں، دھیرے دھیرے دھیرے، جیسے زمین میں بارش کے قطرات گرتے نا، ایک گرا پھر دوسرا گرا پھر تیسرا گرا، لگتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، آہستہ 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 پوری زمین تر ہو جاتی ہے، اندر اثر پہنچ جاتا ہے۔ نرمی اور محبت سے مختلف مناسب موقعوں پر جو بات کی جاتی ہے وہ اثر سے خالی نہیں ہوتی، اس کا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 9، گھر کو گناہوں سے خالی کریں، اس کی کوشش کریں ہمارے گھر کے اندر کوئی گناہ نہ ہو اور ذکر و عبادت سے آباد کریں۔ نمبر 10، دین و دنیا کا ہر کام سلیقے سے کریں۔ بعض لوگ بیچارے چائے پیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اذان دے رہے ہیں ہر گھونٹ پر، اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو میں چائے پی رہا ہوں، تم بھی آ کر کے پیو۔ ذرا یہ چائے کی اذان بند کریں، مسجد کی اذان کافی ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں تو چپ چپ کی آواز ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری پلیٹ کا کھانا ایک ہی مرتبہ میں کھا جانا چاہے۔ ہر کام کو سلیقے سے کریں، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سلیقہ پسند کرتے ہیں، اور کام کو سلیقے سے کرنا اس کو الاحسان کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، جن لوگوں کو دین و دنیا کا ہر کام سلیقے سے کرنا آتا ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ دین و دنیا کا ہر کام سلیقے سے کریں، امانت و دیانت کا خیال رکھیں، مال کی امانت، وقت کی امانت۔ کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو جتنا وقت مقرر ہے وہ پورا وقت اس کو دیں۔ کسی کے راز کی امانت، کسی کا راز معلوم ہو گیا اس کو محفوظ رکھیں۔ کسی سے گفتگو کرتے وقت، ہاں کوئی مجبوری ہے ضرورت ہے تو الگ بات ہے، کسی سے گفتگو کرتے وقت اس کو اطلاع کیے بغیر، اس سے پوچھے بغیر اس کی بات ریکارڈ کر لینا اور پھر اس کو وائرل کرنا حرام ہے، امانت کے خلاف ہے۔ اگر کسی کی بات ریکارڈ کرنا، پوچھو حضرت میں یہ آپ کی بات ریکارڈ کر لوں، کیا میں یہ دوسروں کو بھیج سکتا ہوں؟ اور اگر وہ منع کر دے تو ہرگز مت بھیجو۔ ایک نوجوان نے بیچارے نے بڑی اچھی نیت سے بعض علماء کی گفتگو جو ہوئی تھی اس کو ریکارڈ کیا، میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے سنا، وہ سمجھا میں اسے بہت شاباشی دوں گا، میں نے اس کو فون کیا اور اس سے پوچھا تم نے جن لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کی ان سے پوچھ کے ریکارڈ کیا تھا؟
ان سے پوچھ کے بھیجا تھا، تم سمجھ رہے ہو اس میں ثواب ملے گا، تم کو اس پر گناہ ہوا، توبہ کرو، ان حضرات سے معافی مانگو، آئندہ کے لیے عہد کرو کہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کے پاس بھیجا تھا، کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا، سب نے مجھے شاباشی دی اور کہا کہ بہت اچھا کام کیا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سچی توبہ نصیب فرمائی۔ یہ بھی بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کا صدقہ ہے کہ اللہ نے فوراً سچی بات دل میں ڈال دی۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی راز معلوم ہو گیا، ہرگز اس کو ظاہر نہ کرے، اس کو اپنے سینے میں دفن کر دیں۔ دو آدمی بیٹھے ہیں، کچھ بات چیت کر رہے ہیں، کسی نے چپکے سے فوٹو لے لیا اور وائرل کر دیا، یہ سب حرام کام ہیں جن سے دل سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو امانت و دیانت کا خیال رکھیں، مال کی امانت، وقت کی امانت، کسی کے راز کی امانت، مشورے کی امانت۔ کوئی شخص آپ کے پاس مشورہ لینے آیا اور آپ نے دوسروں سے ظاہر کر دیا، یہ امانت کے خلاف ہے۔ نمبر 11، دین و دنیا کے کاموں میں ہونے والی مشقتوں کو خوشی خوشی برداشت کریں، چاہے وہ ملازمت کی مشقت ہو، چاہے کاروبار کی مشقت ہو، چاہے عبادت کی مشقت ہو۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہیں تو اس پر نظر رکھو کہ اللہ کتنی نعمتیں دے رہے ہیں، تھوڑی مشقت ہوتی ہے اس کو برداشت کریں۔ اسی طرح عبادت میں تھوڑا تکان ہوتا ہے، اس کو برداشت کریں، اس لیے کہ اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ تو نمبر 11، دین و دنیا کے کاموں میں ہونے والی مشقتوں کو خوشی خوشی برداشت کریں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں اور اس کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں۔ نمبر 12، استخارے کو اپنا معمول بنا لیں، ہر کام کے لیے استخارہ کریں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے روزانہ کسی وقت 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ آج کیا کیا کام کرنا میرے لیے بہتر ہے میرے دل میں ڈال دیجئے، اور اللہ جو کام میرے لیے بہتر نہیں ہے ان کو مجھ سے دور کر دیجئے، مجھے ان سے دور کر دیجئے، میرے دل کو ان سے ہٹا دیجئے۔ بس اس طرح روزانہ استخارہ کر لیا کریں، تو استخارے کو اپنا معمول بنا لیں۔ نمبر 13، والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کی رعایت کریں، ان میں سے کسی ایک کی خاطر دوسرے کی حق تلفی سے پرہیز کریں، نہ والدین کی حق تلفی ہونے پائے نہ بیوی بچوں کی حق تلفی ہونے پائے۔ نمبر 14، اپنے پیر بھائیوں کی خبر گیری کریں، خاموشی کے ساتھ ان کے حالات معلوم کریں، کوئی بیمار ہے اس کی مدد کریں، کوئی پریشان ہے خاموشی کے ساتھ ہدیے کے نام پر، تحفے کے نام پر اس کا تعاون کریں۔ یوں نہیں کہ خالی جب ملاقات ہوئی تو مجھے بھائی مراقبہ کتنی دیر ہو رہا ہے، بھائی معمولات ہو رہے ہیں یا نہیں، نہیں بھائی گھر کا کیا حال ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، یہ بھی پوچھیں، اس پر بھی نظر رکھیں، اور ساتھ میں اس کی بھی تاکید کریں بھائی دیکھو ہم جتنا مراقبہ کریں گے، جتنا دین پر عمل کریں گے، اللہ تعالی ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچائیں گے، اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ تو اپنے پیر بھائیوں کی خبرگیری کریں، ان کو دین پر جوڑ کر رکھیں، اور حتی الامکان ان کے دنیاوی کاموں میں بھی تعاون کریں۔ نمبر 15، اپنے والدین، اساتذہ، مشائخ اور بزرگوں کی خدمت کریں۔ نمبر 16، اس زمانے کے جائز وسائل کا استعمال کر کے دین کی باتیں اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ یہ جو ویب سائٹ بنائی گئی، یہ جو گروپ بنائے گئے ہیں، یہ جو میسیج بھیجے جاتے ہیں، یہ سب اسی میں شامل ہیں۔ جتنے جائز وسائل اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کو استعمال کر کے، شیطان ان وسائل کا غلط استعمال کر کے گھر گھر اپنے فتنے پہنچا رہا ہے، ہم اس سے چھین کر کے ان وسائل کو لیں اور صحیح استعمال کر کے گھر گھر اللہ کی باتیں پہنچائیں۔ اس زمانے کے جائز وسائل کا استعمال کر کے دین کی باتیں اللہ کے تمام بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 17، مسنون روزوں یعنی ایام 20 کے روزے، پیر جمعرات کے روزوں کا اہتمام کریں جتنا ہو سکے۔ جس چیز کو اللہ نے فرض نہیں کیا ہم بھی اس کو فرض نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کریں۔ نمبر 18، فرائض کے علاوہ 5 نفل نمازوں کا اہتمام کریں، یعنی اشراق، چاشت۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اشراق اور چاشت دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ محدثین کے یہاں یہ 2 الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ کبھی حضور نے ذرا جلدی پڑھ لیا ہے تو اسی کو صلاۃ الاشراق کہہ دیا گیا، کبھی ذرا دیر میں پڑھ لیا اس کو صلاۃ الضحیٰ کہہ دیا گیا۔ صوفیہ کو چونکہ عبادتوں کا خاص ذوق ہوتا ہے اس لیے وہ صلاۃ الاشراق الگ پڑھتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ الگ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، فجر کے بعد آرام کرنے کا تقاضا ہے، آپ آرام کر لیجئے، معمولات سے فارغ ہو کر کے جب اٹھیں 2 رکعت اشراق کی نیت سے، 2 رکعت چاشتی کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو فجر کے بعد سورج نکل آیا، بلند ہو گیا، 20 منٹ گزر گئے، موقع ہے، بعد میں موقع، اسی وقت پڑھ لیجئے 2 رکعت اشراق کے نام سے، 2 رکعت چاشت کے نام سے، یعنی زوال سے پہلے پہلے آگے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت روزانہ پڑھ لیں۔ اوابین، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنا، یہ صلاۃ الاوابین کا، اوابین کے معنی ہے اللہ والے، صلاۃ الاوابین کے معنی اللہ والوں کی نماز۔ کیا پتہ اللہ والوں کی نماز پڑھتے پڑھتے ہم بھی اللہ والے بن جائیں۔ اب اس کا سب سے اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر 6 رکعت نفل پڑھیں، تو 10 ہو گئیں۔
اس سے نیچے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں اور اس کے بعد 6 رکعت نفل پڑھیں تو 8 ہو گئیں. اور آخری درجہ بزرگوں نے فرمایا 2 سنت موقدہ 2 نفل اور 2 نفل اور پڑھ لو، کل 6 رکعت پڑھ لو، اللہ تعالیٰ صلاۃ الاوابین کا اجر عطا فرما دیں گے. تو جس دن موقع ہو تو 2 رکعت 4 رکعت زیادہ پڑھ لیں، جب موقع نہ ہو تو کم پڑھ لیں. موقع ہو تو ذرا لمبی قرات کریں، موقع نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، لیکن 6 رکعت پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، نفع بہت ہوتا ہے. صلاۃ التسبیح ہفتے میں ایک بار، جمعے کی شب میں یا جمعے کے دن صلاۃ التسبیح پڑھیں اور پھر اس کا نفع دیکھیں کہ پورے ہفتے اس کی کتنی برکت رہتی ہے. نمبر 19، جمعے کا دن کا خصوصی اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں. نمبر 20، اپنی غلطی اور دوسروں کی خوبیوں کے اعتراف کا مزاج بنائیں. اپنی ہر غلطی کو فوراً مان لیں، فوراً تسلیم کر لیں، اس سے اپنے کو درست کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. اور دوسروں کی ہر خوبی کا اعتراف کریں. ہو سکتا ہے ایک آدمی سے ہمارا مزاج نہ ملتا ہو، اس کے باوجود اس کے اندر کوئی اچھی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کریں. نمبر 21، روزانہ ایصال ثواب کا معمول بنائیں. جیسے ختم خواجگان پڑھ کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، آپ صبح بس جب سورہ یاسین پڑھیں اور سورہ تغابن پڑھیں اسی وقت نیت کر لیں. جس ترتیب کے ساتھ ایصال ثواب کیا جاتا ہے آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا، اس کو 2-4 مرتبہ سن لیں گے تو یاد آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ثواب پہنچا دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان اللہ والوں کے پاس آپ کی طرف سے روزانہ تحفہ پہنچے اور ان کی طرف سے آپ کو کوئی تحفہ نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر توجہ فرماتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اللہ والوں کی قلبی توجہات ہوتی ہیں اور ان توجہات کی برکتیں قدم قدم پر نظر آتی ہیں. یہ 21 ہدایات ہیں، ان کو بار بار پڑھیں اور صرف پڑھیں نہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. چاہیں تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ نکال کے پڑھ لیا کریں. یہ کتاب اپنے ساتھ ضرور لے کر کے جائیں. اور دوسری جو بزرگوں کی کتابیں، اسی طرح میرے استاذ، میرے پہلے شیخ اور میرے مربی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بے انتہا بلند فرمائے، حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ، جن کی نعتیں آپ سنتے رہے، ان کی ایک سیرت طیبہ پر کتاب ہے. ساؤتھ افریقہ کے کسی عالم نے اس کا بہت اچھی انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اس کو بھی ہم نے اپنے ادارے سے یہاں الاحسان پبلیکیشن سے چھپایا ہے. وہ بھی یہاں اسٹال میں موجود ہے. جن لوگوں کو انگریزی زبان اچھی آتی ہے اور ان کو ذوق ہے وہ اس کتاب کو بھی حاصل کریں. حضرت پیر صاحب کی کتابیں انگریزی میں لینا ہے تو انگریزی میں لیں. الحمدللہ ساری دنیا میں حضرت کی انگریزی میں کتابیں چھپ کر کے آپ کے اسی ادارے سے جاتی ہیں. دارالاحسان کی سرپرستی میں وہ ادارہ ہے، اور وہ ادارہ دارالاحسان کی سرپرستی میں خود حضرت پیر صاحب نے دیا ہے. حضرت نے فرمایا ہے کہ تم یہ ادارہ اپنے ہاں چلاؤ، تو الاحسان پبلیکیشن کے نام سے وہ ادارہ چل رہا ہے الحمدللہ. اور اس سے ساری دنیا میں کتابیں چھپ کے جاتی ہیں انگریزی کی. جن لوگوں کو انگریزی کا ذوق ہے وہ خود پڑھیں، دوسروں کو دیں، تحفے میں دیا کریں. اچھی کتابیں، اچھی چیزیں تحفے میں دینا شروع کریں. آپ کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں، عید کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی عطر کی شیشی لے لی، ایک حضرت پیر صاحب کی کتاب لے لی، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لیجیے. پہلے عطر، ساتھ میں پیچھے بھی یہ کتاب. پھر کبھی ملاقات ہوئی، ارے بھائی وہ کتاب میں نے دیا تھا کیسی لگی آپ کو، تاکہ وہ پڑھے. وہ بندہ شرما حضور ہی پڑھے گا کہ بھائی صالح بھائی نے کتاب دیا تھا، پوچھیں گے کیسی لگی تو ذرا کچھ پڑھ کر کے تو بتلاؤں. اس طرح پوچھتے رہیں وقتاً فوقتاً، تو انشاءاللہ اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچے گا، دل دل پہنچے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ ملک بدلے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.